بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے محترم دوستو، آج خواب میں مور دیکھنے کی جو تعبیریں ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے آج اس کی تعبیریں بیان کی جائیں گی۔ محترم دوستو، خواب کے اندر مور دیکھنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نر مور دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اسی طرح مورنی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اسی طرح مورنی اور کبوتری آپس میں ان کو دیکھنا، اور اسی طرح کوئی آدمی مور کو اپنے گھر سے اڑتا ہوا دیکھے، یا اسی طرح مور کو اپنے گھر میں آتا ہوا دیکھے، اس طرح اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ محترم دوستو، یہ سب تعبیریں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ میرے محترم دوستو، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں نر مور دیکھے، اگر کوئی خواب میں نر مور دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ حاکم کے ذریعے سے عزت عطا فرمائیں گے، حاکم وقت کے ذریعے سے اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اور مال و دولت والی نعمت بھی اس کو ملے گی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کوئی خواب میں مورنی دیکھے، اگر کوئی خواب کے اندر مورنی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض اہل معبرین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بیوی عطا فرمائیں گے، کہ یہ شخص خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا، کہ اس کی نیک صالح عورت سے شادی ہوگی، اور مال و دولت بھی اس کے ذریعے سے اس کو مل جائے گی۔ یہ دو نعمتیں اس کو ملنی ہیں جس نے خواب کے اندر مورنی دیکھی۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں مور سے باتیں کرے، مور سے باتیں کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ولایت اور بزرگی پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت اور بزرگی عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی مور اور چکور دونوں پرندوں کو اکٹھے بیٹھا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مور اور چکور کو اکٹھے بیٹھا ہوا دیکھے کہیں پر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر والوں میں لڑائی پیش آنے والی ہے، اس کے گھر والوں میں لڑائی پیش آنے والی ہے، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے تاکہ اس برے کام سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ مور اس کے گھر سے اڑا ہے، مور اس کے گھر سے اڑا ہے، اور یہ کیفیت اس نے خواب کے اندر دیکھی، میرے محترم دوستو یہ دلیل ہے کہ دیکھنے والا اپنی عورت کو طلاق دے گا، دیکھنے والا اپنی بیوی کو کیا کرے گا؟ طلاق دے گا، اگر کوئی خواب کے اندر مور کو اپنے گھر سے اڑتا ہوا دیکھے۔ یہ برا خواب ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے تاکہ اس گناہ سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، مور کو اس نے پکڑا ہوا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مور اس نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کنواری لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، کنواری لڑکی سے اس کی شادی ہوگی جس نے مور کو اپنے پکڑے ہوا دیکھے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں مور ہے تو یہ مال و نعمت ملنے کی نشانی ہے، مال و نعمت ملنے کی نشانی ہے اگر کوئی اپنے ہاتھ میں مور پکڑا ہوا دیکھے خواب کے اندر۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، بعض معبرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر مورنی کا بچہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا دیکھے، مورنی کا بچہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا دیکھے خواب کے اندر، تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے کہ جس نے ایسا خواب دیکھا ہے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آگے چلیے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں مور دیکھنا اس کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ خواب میں مور دیکھنا اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں، یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک فرمایا کہ بادشاہی یعنی حکومت کا ملنا، اور دوسرا مال و دولت کا ملنا، یہ دو چیزیں ملتی ہیں جو خواب کے اندر مور کو دیکھے۔ یہ مختلف تعبیریں میں نے آپ کے سامنے مور کو خواب میں دیکھنے کی بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے محترم دوستو آپ کے اس کے متعلق جو خواب ہوں گے وہ اس کی تعبیریں اس کے اندر آ چکی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود میرے محترم دوستو اگر آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر نہیں ملی تو ہمارے چینل سے آپ جڑ جائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔